خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیعہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ بلا فصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ تو بات سمجھنے والی ہے۔ اگر جن کے پاس تھوڑا سا بھی عقل ہو تو وہ تو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ اب جیسے پاکستان کا کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان۔ اب کون ہے؟ شہباز شریف۔ اب اگر کوئی کہے کہ عمران خان کے بعد وزیر اعظم کون ہے، اور دوسرا جواب دے شہباز شریف، اور وہ کہے کہ ثابت کرو، اب کیا کہیں گے؟ اس کے عقل کا مسئلہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے کہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم اب کون ہے۔ بھئی صاف ظاہر ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اب شہباز شریف ہے۔ جو موقع پر وزیر اعظم ہے، جس نے حلف لیا ہے، جو ملک چلا رہا ہے، وہی وزیر اعظم ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر بندہ جس کے پاس تھوڑا بہت تاریخ کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلیفہ بلا فصل کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر فصل نہ ہو، جس کا وہ نیب بنا ہے، یعنی گیپ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گیپ نہیں ہے، کوئی درمیان میں کوئی دوسرا خلیفہ نہیں آیا، تو خلیفہ بلا فصل تو وہی بنے نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چوتھے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل کیسے بنتے ہیں؟ اگر کھوپڑی میں ذرا سا دماغ ہو تو بندہ غور کرے کہ جس کے درمیان میں 3 خلفاء اور گزرے ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سامنے مسلمانوں کا خلیفہ تھا، وہی خلیفہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ بنا، اور وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خلیفہ بلا فصل یعنی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی فصل نہیں ہے، کوئی تعطل نہیں ہے، جس کے درمیان میں کوئی اور نہیں آیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس لیے جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہی بنائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی نص نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم جو قرآن مجید میں تھا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو بھی ان کا مسئلہ ہو، وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے حل کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 38۔ تو مسلمانوں نے اسی کے مطابق آپس میں مشورہ کیا، اور اس بات پر مہاجرین و انصار کا اجماع ہو گیا۔ سارے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ اب رہی آپ کی باتیں
تو اس کا جواب اگلی ویڈیوز میں، پہلے نمبر پر کہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے اور آپ اس کے لیے کچھ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، ان کا رد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، قرآن مجید سے اس بات کا اس بات کہ جو بھی خلیفہ بنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حق پر ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسے آثار جن سے ظاہر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خلیفہ بنانا چاہتے تھے احادیث سے، وہ باتیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے ساتھ سمجھا دی جائیں گی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں قطعاً خلیفہ بلا فصل نہیں بنتے، کیونکہ ان کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء بنے۔